الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے آپ کو بولا تھا حزب البار شریف وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ اور ایک بات اور بولنی تھی، یہ میرے یوٹیوب چینل پر میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے پیری مریدی اختیار کرنے کا شرعی حکم، وہ مفتی وسیم اختر المدنی صاحب ہمارے استاد محترم ہیں ان کی ہے، تو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے پوری ویڈیو اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین بھی کر لینی ہے، صحیح ہے، وہ آپ نے سننی ہے۔ آگے نکالیں حزب البار شریف، آپ نے پیچھے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، آگے کرتے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانشُرْهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهَبْ لَنَا رِيحًا طَيِّبَةً، اور ہم پر ایسی پاکیزہ ہوا چلا، کما ہی فی علمک، جیسا کہ تیرے علم میں ہے، وانشرھا علینا من خزائن رحمتک، اور تو پھیلا دے اسے ہم پر اپنی رحمت کے خزانوں سے، وَاحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس کے ذریعے سے تو ہمیں دین و دنیا و آخرت میں باعزت سلامتی اور عافیت سے اٹھا، اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا ودنیانا، وقل لنا صاحبا فی سفرنا وخلیفتا فی اہلنا۔ اے اللہ تو ہمارے کاموں کو آسان فرما دے، ہمارے دلوں اور جسموں کو راحت عطا فرما، ہمارے دین و دنیا کی سلامیت و عافیت کے ساتھ، اور تو سفر میں ہمارا رفیق اور ہمارا گھروں میں ہمارا نگہبان ہو جا، اور تو ہمارے دشمنوں کے چہروں پر پردہ ڈال دے اور ان کے ٹھکانوں میں مسخ کر دے، اور ان کو ٹھکانوں میں مسخ کر دے تاکہ وہ ہم تک نہ آ سکے۔ ولا مجی الینا، اور نہ جا سکے ہماری طرف، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنی یبصرون، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں، اندھا کر دے، پھر وہ راستے کو ڈھونڈیں تو کیسے دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے ٹھکانوں پر مسخ کر دیں تو وہ نہ جا سکیں اور نہ ہی لوٹ سکیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہو، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہو، تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کرے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ اس قوم کو تنبیہ کرو کہ جن کے باپ دادا متنبع نہیں ہوئے، فہم غافلون، تو وہ غافلین میں سے ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، بے شک ان میں اکثر پر حق واضح ہو چکا پس وہ ایمان نہیں لائے، فہم لا یؤمنون۔ انا جعلنا علی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے پس وہ ان کی تھوڑیوں تک ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار گرا دی ہے اور پیچھے بھی، تو ہم نے ان پر پردہ کر دیا، فاغشیناہم، ہم نے ان پر پردہ کر دیا، فہم لا یبصرون، تو وہ دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے اچھے انداز میں، جس طرح پیچھے میں نے آپ کو کہا تھا اس طرح آپ نے بیان یاد کرنا ہے، اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، صحیح۔ آگے آپ نکالیں تحسین الوصول کا، پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے اس کو اچھی طرح یاد بھی کیا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ آگے حدیث صحیح لغیرہ کی طریق ہے، حدیث صحیح لغیرہ یہ حدیث حسن
لذات ہی کی طرح ہیں، لیکن کچھ فرق ہے، یعنی کہ کوئی ایک آدھی شرط رہ جائے تو وہ لغیر ہی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک آدھ شرط کم ہو جائے تو وہ لغیر ہی ہو جاتی ہے، باقی اس میں ویسی تقویت ہوتی ہے جس اسباب سے اس کو صحیح کا درجہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن صحیح لغیر ہی ہوتا ہے، یعنی کہ دراصل آپ یوں سمجھیے کہ حدیث صحیح لغیر ہی در حقیقت حدیث حسن تھی، مگر دیگر روایات سے تقویت پا کر یہ حدیث صحیح لغیر ہی کی طرف ترقی کر گئی، ٹھیک ہے، اس طرح کے مطابقت میں مثال بھی دی گئی ہے۔ اس کا حکم یہی ہے کہ حدیث صحیح لغیر ہی قابل حجت ہوتی ہے، لیکن مرتبے میں صحیح لذاتی ہی سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، حجت بنتی ہے۔ پھر حسن کی بھی آگے دو قسمیں، حسن لذاتی ہوتا ہے، جس طرح کے صحیح کی دو قسمیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیر ہی، اسی طرح حسن کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی، صحیح لغیر ہی، صحیح ہے۔ حدیث حسن کہتے ہیں وہ حدیث جو حدیث صحیح کی تمام شرائط کی جامع ہو، لیکن صرف ضبط راوی میں تھوڑی سی کمی ہو، یعنی کہ راوی کا حافظہ اتنا قوی نہ ہو، اس میں تھوڑی سی کمی ہو، اس کو حسن کہتے ہیں۔ پھر آگے مثال سے اس کا مسئلہ بھی پیش کر دیا، آگے اس کو آپ نے سمجھ لینا۔ آگے حکم حجت ہونے کے اعتبار سے اس کا حکم حدیث صحیح ہی کی طرح ہوتا ہے۔ آگے حسن لغیر ہی جو در حقیقت ضعیف ہوتی ہے، لیکن تعدد طرق کے سبب ترقی پا کر حسن لغیر ہی کا رتبہ حاصل کر لیتی ہے، یعنی کہ اس کو روایت کافی ساروں نے کیا ہوتا ہے، تو اس کافی ساروں نے روایت کرنے کی وجہ سے یہ ترقی پا کر حسن لغیر ہی کے رتبے میں آ جاتی ہے، صحیح ہے، لیکن ہوتی یہ دراصل ضعیف ہے، جس طرح کہ آگے مسئلہ کے ساتھ اس کو بیان کیا، صحیح۔ آگے حکم حسن لغیری قابل حجت و عمل ہے، البتہ تعارض کے وقت حسن لذاتی حسن لغیری پر مقدم ہو، جب حسن لذاتی حسن لغیری ایک سائیڈ پہ ہو، ایک سائیڈ پہ حسن لذاتی ہو، حسن لغیری ہو، یا تو پھر ہم حسن لذاتی یا حسن لغیری کو ہم مقدم کریں گے، حسن لغیری کو ہم حسن لذاتی کو ہم حسن لغیری پر مقدم ہم کریں گے جب ان دونوں کے درمیان تعارض آ جائے، صحیح ہے، اس کو آپ نے اچھے انداز میں کر لینا۔ آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ وَالْيَأْسُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کفر، اور اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی مسلمان مومن اختیار نہیں کرتا، بلکہ صرف اور صرف کافر ہی اختیار کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اختیار کرنا کفر ہے۔ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ تَعَالَى کفر، اور بے خوف ہو جانا اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے نہیں ڈرتا، بے خوف ہو جاتا ہے، وہ خاسرین قوم میں سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا رہنے چاہیے۔ پھر آگے اعتراض ہو سکتا ہے کہ اس صورت میں تو معتزلہ جو ہے وہ تو کافر ہونے چاہیے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ کے خوف سے نا امید نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کو سے نا امید ہو جاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ گناہ گار ہے وہ بندہ کافر ہے، اور جو بندہ وہ جہنمی ہے، اور جو بندہ اطاعت گزار ہے وہ بندہ جنتی ہے، تو ان کا تو یہ عقیدہ ہے۔ جب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بندہ گناہ گار ہے وہ بندہ ہے ہی جہنمی، تو اس سے تو نا امیدی ظاہر ہو رہی ہے، نا امید تو ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں تو وہ کافر ہونا چاہیے، لیکن کافر تو ان کو نہیں کہتے، تو اس کا جواب دیا ہوا ہے کہ وہ نا امیدی نہیں استعمال کرتے، بلکہ ان کو امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے کہ گناہ سے توبہ کر لے تو ہم جنت میں جائیں گے، لہٰذا صحیح ہے۔ اس صورت میں آگے پھر ایک اور اعتراض ہے، اسی ضمن میں ایک اور اعتراض آ جاتا ہے کہ وہ اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں،
صحیح ہے۔ آگے وتصدیق الکاہن بما یخبر بہ عن الغیب، اور کاہن کی تصدیق کرنا اس صورت میں کہ جو اس نے خبر دی ہے یہ غیب سے ہے، غیب سے اس نے خبر دے دی ہے، اس بارے میں اس کی تصدیق کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کاہن کے پاس جائے اور تصدیق کرے اس بات کی جو وہ کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو اگر اس کی جائے تصدیق تو اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ والمعدوم لیس بشیء، اور معدوم جو ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ معدوم یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہیں وہ ایک اشاعرہ اور معتزلہ کا ایک مذہب کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو اشاعرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اشاعرہ کا مذہب یہ ہے کہ جو معدوم چیز ہے وہ بالکل نہیں ہوتی، اور معتزلہ کہتے ہیں کہ معدوم چیز ہوتی ہے۔ تو اس بات کو مصنف علیہ رحمہ نے یہ بات بیان کی کہ معدوم چیز نہیں ہوتی۔ اگر مراد معدوم کے ساتھ ثابت محقق لیا جائے تو اس پر محققین کا مذہب ہے جو وجود اور ثابت کے مقابلے میں ہے، شے کے مقابلے میں، اور عدم جو ہے یہ نفی کے مرادف ہے اور یہ حکم ضروری کا فائدہ دیتی ہے، صحیح ہے۔ اور لیکن جو معدوم ہوتی ہے، معدوم یہ کسی چیز کے مقابلے میں اس کو لایا جاتا ہے، کسی چیز کی تفسیر کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا بھی جائے کہ معدوم، مراد بھی لے لیا جائے کہ معدوم کوئی چیز نہیں ہوتی، تو صرف یہ بحث لغوی ہے، حقیقی نہیں ہے، صحیح ہے، یہ بحث صرف اور صرف لغوی ہے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا، آگے اصول الشاشی کا ہے فصل شروط صحت القیاس خمسۃ، یہاں سے قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں بیان کریں گے کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک بھی معدوم ہو گئی، مفقود ہو گئی تو قیاس نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ خمسۃ 5 شرطیں، احدھا اللہ یکون فی مقابلۃ النص، پہلی شرط جو بیان کی وہ یہ ہے کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو، جو ہم نے قیاس کیا ہے وہ نص کے مقابلے میں ہو۔ یہ بات پیچھے بھی آپ گزر چکی ہے کہ اگر نص آ گئی تو قیاس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قیاس ہمارا کام بھی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ ہم جو قیاس کیا ہے آیا کہ وہ قرآن و سنت سے ٹکرا رہا ہے ہمارا قیاس یا نہیں ٹکرا رہا۔ اگر ٹکرا رہا ہے تو ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قرآن و سنت یہ اور حدیث یہ اعلیٰ ہے اور قیاس یہ اضعف اور ادنا طریقے کا ہے، تو اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا اور اضعف پر عمل کرنا باطل ہے، لہذا قرآن و سنت جب موجود ہیں ہمارے پاس تو ہم قیاس پر عمل نہیں کریں گے بلکہ قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ وثانی دوسری شرط اللہ یتضمن تغییر حکم من احکام النص، دوسری شرط یہ ہے کہ قیاس کے احکام میں سے کسی حکم کی تبدیلی کو ضمن میں نہ لے، یعنی کہ جو ہم نے یہ کہ نہ ضمن میں لے حکم کا متغیر ہونا نص کے احکام میں سے، یعنی کہ ہم نے قیاس کر دیا، جب ہم نے قیاس کر دیا تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا کہ ہمارے قیاس کرنے سے جو ہم نے حکم نکالا ہے اس حکم کے ذریعے آیا کہ نص میں کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، نص میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، کوئی کمی واقع ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اگر نص میں کوئی زیادتی کوئی کمی واقع ہو رہی ہے تو ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے، اس نص پر عمل کریں گے، قیاس پر عمل نہیں کریں گے زیادتی اور اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ آگے بس ثالث اللہ یکون المعدى حکما لا یعقل معناه، تیسری شرط بیان کر دی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نہ ہو حکم متعدی، اصل سے فرع کی طرف حکم متعدی نہ ہو، ایسا حکم متعدی نہ ہو کہ جو اس کا معنی ہماری عقل میں نہ آئے، یعنی کہ ہم نے قیاس تو کر دیا، قیاس کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ ہماری عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اگر عقل تسلیم نہیں کرتی تو اس قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا، صحیح۔ آگے والرابع ان یقع التعلیل لحکم شرعی لا لامر لغوی، آگے چوتھی شرط یہ بیان کی
کہ ثابت ہو علت حکم شرعی کے لیے، نہ کہ امر لغوی کے لیے. یعنی کہ ہم نے قیاس کیا، اب قیاس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے قیاس کیا اس سے جو چیز ثابت ہوئی وہ آیا کہ حکم شرعی ہے یا امر لغوی ہے. اگر حکم شرعی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر امر لغوی ہے، لغوی طور پر ایسے ہی حکم لگا دیا تو اس قیاس کا اعتبار نہیں ہے، وہ قیاس معتبر نہیں ہے. والخامس اللہ یکون الفرع منصوصا علیہ، پانچویں چیز کہ نہ ہو فرع منصوص علیہ. یعنی کہ ہم نے قیاس کیا، جب ہم نے قیاس کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ آیا کہ اس چیز پر نص وارد ہے کہ نہیں وارد. اگر اس چیز پر نص وارد ہے تو ہمارا قیاس کرنا فضول ہے. صحیح ہے. جو پانچویں شرط کیا ہے کہ جو ہم نے مسئلہ نکالا اس پر نص وارد نہ ہوئی ہو. پیچھے متعدی کی بات کی نا، تو متعدی سے مطلب ہے کہ مسئلہ نکالنا، اخذ کرنا، اس کے مطابق کر دینا، اس کے مقابلے میں لے آنا متعدی. آگے مثال القیاسی فی مقابلۃ النص، یہاں سے قیاس کی مثال پیش کریں گے. جو نص کے مقابلے میں قیاس آیا ہے اس کی مثال یہاں سے پیش کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پہلی شرط کی یہاں سے مثال پیش کریں گے. مثال اول، پہلی شرط کی پہلی شرط کیا تھی؟ یہ آپ نے تمام شرطیں یاد کرنی ہے اچھی طرح. پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ جو ہم نے قیاس کیا وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے. صحیح ہے. تو فیما حکیہ ان الحسن بن زیاد سئل عن القحقۃ فی الصلاۃ فقال ان تقدت الطہارۃ بها قال السائل لو قذف محسنۃ فی الصلاۃ لا ينتقد به الوضوء مع ان قذف المحسنۃ اعظم جنایۃ فکیف ينتقد بالقحقۃ وهي دونه فهذا قیاس فی مقابلۃ النص وهو حدیث الاعرابی الذی فی عینیہ سوء. اب یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ جو قیاس کے مقابلے میں نص آئی، یہ دراصل یہ ہے کہ حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا قحقہ کے بارے میں کہ آیا قحقہ کے ذریعے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹ جائے گا. تو ایک سائل تھا، اس نے کہا کہ اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو قحقہ کے ذریعے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر ایک شخص ہے اس نے کسی پاک دامنہ پر تہمت لگائی نماز کے اندر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹتا. تو اس نے قیاس کیا کہ تہمت لگانا بڑا گناہ ہے، ہنسنا کم گناہ ہے، تو تہمت کے ذریعے بدرجہ اولا وضو ٹوٹ گیا. قیاس کیا نا، جب قحقہ کے ذریعے ٹوٹ گیا کیونکہ قحقہ تو کم گناہ ہے اور ہنسنا یہ کم گناہ ہے اور تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے. تو جب تھوڑے گناہ کے ذریعے وضو ٹوٹ رہا ہے تو بڑے گناہ کے ذریعے بدرجہ اولا ٹوٹ جائے گا. تو ہم کہیں گے کہ نہیں ٹوٹے گا وضو تہمت لگانے کے ذریعے، بلکہ نماز ٹوٹے گی. کیونکہ اس پر نص آ گئی ہے. جب نص آ گئی ہے تو نص اپنے مورد پر بند ہو جاتی ہے، اس سے زیادہ ہم متعدی اس کو نہیں کر سکتے. صحیح ہے. سوال کیا گیا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قحقہ کے بارے میں نماز کے اندر، تو فرمایا کہ ان تقدت الطہارۃ بها، کہ ٹوٹ جائے گا وضو قحقہ کے ذریعے. تو سائل کہتا ہے کہ اگر مرد قذف محسنۃ فی الصلاۃ، کہ اگر تہمت لگائے پاک دامنہ کے بارے میں نماز کے اندر، لا ينتقد به الوضوء مع ان قذف المحسنۃ اعظم جنایۃ، تو نہیں ٹوٹتا اس کے ساتھ وضو باوجود اس کے کہ پاک دامنہ پر تہمت لگانا یہ بڑا گناہ ہے. فکیف ینتقد بالقحقۃ، تو پس کس طرح ٹوٹ سکتا ہے قحقہ کے ذریعے؟ قحقہ کے ذریعے کس طرح ٹوٹ سکتا ہے؟ پھر قحقہ کے ذریعے بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہی دونا، اور قحقہ قذف سے نہیں ہے، قذف کے تہمت لگانے کے علاوہ ہے. بس یہ قیاس کرنا نص کے مقابلے میں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے. اور یہ اعرابی کی حدیث ہے، وہ جو اپنی آنکھوں سے تھوڑا سا ضعیف تھا، تھوڑا سا ضعیف تھا، کم دکھائی دیتا تھا. آگے ایک اور مثال پیش کریں گے جو نص کے مقابلے میں قیاس آ گیا. وَكَذَلِكَ إِذَا قُلْنَا جَازَ حَجُّ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَحْرَمِ فَيَجُوزُ مَعَ
उम्मियिनाति काना हाजा कियासन बिमुकाबिलति नसी व हुवा कौलुहु अलैहि सलातु वस्सलाम ला युहिल्लु लिइम्राअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिरु फौका सलासति अय्यामिन व लयालिहा इल्ला व मअहा अबूहा औ ज़ौजुहा औ ज़ू रहमिन महरमिन मिनहा। यहाँ से दूसरी एक मिसाल पेश करेंगे कि दूसरी मिसाल ये है कि हदीस पाक में आ गया कि कोई भी औरत वो हज करने के लिए महरम के साथ जाना उसका जायज़ है, महरम के अलावा नहीं जा सकती कि जो वो ईमान रखती है अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, तो वो 3 दिन और 3 दिन से 3 रातों से ज़ायद वो सफ़र नहीं करेगी, या तो करीबी रिश्तेदार या उसका शोहर हो या उसके माँ बाप हों, तो तब वो सफ़र कर सकती है, वरना वो सफ़र नहीं कर सकती 3 दिन से ज़ायद 3 रातों से, यानी कि 92 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे इल्लत क्या है सफ़र ना करने की? तो इल्लत ये है क्योंकि मकसूद औरत की हिफाजत है। अगर वो अकेली जाएगी तो खतरा है जानो माल का, तो अकेली जाएगी तो इस सूरत में उसकी हिफाजत नहीं होगी, अगर उसके साथ कोई महरम होगा तो उसकी हिफाजत होगी। तो अब कियास किया कि जब मकसूद हिफाजत है तो ये हिफाजत बूढ़ी अमानतदार औरतों में भी ये होती है, यानी कि अगर वो औरत बूढ़ी औरतों के साथ, बूढ़ी औरतें हैं और वो अमानतदार है उसके साथ जाए तो इस सूरत में उसकी हिफाजत होगी। तो जब महरम के साथ जाने में मकसूद हिफाजत है तो बूढ़ी औरतों के साथ जाने में भी उसकी हिफाजत हो रही है, लिहाजा इस सूरत में उसको जाने की इजाज़त है। लेकिन ये कियास दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? क्योंकि ये नस के मुकाबले में आ गया कि महरम साथ हो। जब महरम का जिक्र आ गया तो इसको हम उसके मोरिद पर ही बंद करेंगे और कोई हुक्म नहीं लगाया कि भाई मकसूद जो है वो हिफाजत है, तो हिफाजत उस सूरत में भी हासिल हो रही है, लिहाजा उसमें भी इजाज़त देनी चाहिए। तो हम इजाज़त नहीं देंगे, कियास नहीं करेंगे अपनी राय से कि इसमें हदीस पाक मौजूद है इस सूरत में। सही है, तर्जुमा कर लेते हैं। और इसी तरह जब कहे जादा हज्जुल मरअती माल महरम, जायज़ है हज पर औरत का हज पर जाना महरम के साथ, फयजूज़ु बस जायज़ होना चाहिए माल उम्मियिनाती अमानतदार औरतों के साथ, कान हाजा कियासन ये कियास बमुकाबले नस के है। और ये रसूलुल्लाह नस जो है वो रसूलुल्लाह का कौल है, ला यहिल्लु लिइम्राअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि नहीं हलाल औरत के लिए जो ईमान रखती है अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर, अन तुसाफिर ये कि वो सफ़र करे 3 दिन और 3 रातों से ज़ायद, मगर उसके साथ उसका बाप हो या उसका शोहर हो या करीबी रिश्तेदार महरम हो उससे, जो महरम है वो साथ हो तो फिर तो इजाज़त है, अगर वो साथ नहीं है तो इजाज़त नहीं है। ये अपने मुरीद पर ही बंद होगी, इसको हम अपने मुरीद पर ही रखेंगे, इससे ज़ायद की इजाज़त हम नहीं देंगे। ठीक है, इसको आपने अच्छे अंदाज में याद करना है। और जो शुरू में 5 शर्तें हैं कियास की उसको भी आपने अच्छे अंदाज में याद करना है। और ये बात ज़हन में रखना, जो मुतअद्दी का लफ्ज़ है तो मुतअद्दी का मतलब है हुक्म को निकालना, ठीक है, उस हुक्म के मुताबिक कर देना, यानी कि एक असल तो है कुरान पाक में आया, अब असल के मुकाबले में कोई और चीज़ फरा आ गई जो कुरान पाक सुन्नत में नहीं आया उसका जिक्र, तो हमने असल में इल्लत देखी। असल में इल्लत जिस तरह के शराब में नशा, तो दूसरों में चर्स में अफीम में उनमें भी इल्लत नशा है, तो हमने असल का हुक्म फ़र्क को चर्स को लगा दिया, अफीम को लगा दिया। असल का हुक्म जो था भाई वो हराम है तो ये भी हराम है, क्योंकि इसमें भी वही इल्लत पाई जा रही है जो उसमें इल्लत पाई जा रही है। तो हमने असल के हुक्म को मुतअद्दी कर दिया फ़र्क की तरफ, यानी कि असल का हुक्म फ़र्क को भी दे दिया, जिस तरह वो हराम है ये भी हराम है। सही है, आगे निकालें आप हिदाया शरीफ का। ये इसको हिदाया शरीफ का जो है ना, जो साहिब हिदाया है उनका जो अंदाज़ है बयान करने का, जो राजे मज़हब होता है वो उसको पहले बयान करते हैं। ठीक है, मज़हब को, मसले को, हुक्म को पहले बयान करते हैं, जो हुक्म हो उसको पहले बयान करते हैं, फिर उसके बाद जो राजे ना हो, गैर मोतबर हो, उसको बाद में बयान करते हैं और साथ ही दलील पेश कर देते हैं। सही है, और जो हुक्म हो, हुक्म राजे हो, उसकी दलील वो आखिर में जिक्र करते हैं। अब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर साथ साथ बताऊंगा, उसकी दलील क्या करते हैं वो आखिर में जिक्र
کرتے ہیں راج مذہب کی، مسئلہ حکم پہلے بیان کرتے ہیں، دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ صحیح۔ والتیمم دربتانی، اور تیمم دو قسمیں ہیں تیمم کی، یمسحو بأحدہما وجہہ، ایک ان میں سے ایک مسح کرنا اپنے چہرے کا اور دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک پھیرنا۔ پہلا مسح کرنا اپنے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک پھیرنا۔ کیوں؟ لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، وسلم کی قول کی وجہ سے، التیمم دربتانی، تیمم دو ضربیں ہیں، ضربۃ للوجہ، پہلی ضرب چہرے کے لیے اور دوسری ضرب یدئی دونوں ہاتھوں کے لیے۔ وَيَنْفَضُّ يَدَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَتَنَاثُرُ التُّرَابُ، اور جھاڑ دینا اپنے ہاتھوں کو اتنی مقدار کے مٹی کا اثر رہی نہ، یعنی کہ مٹی پر ضربیں ماری تو اب مٹی کو بالکل اس طرح جھاڑ دے کہ بالکل اثر نہ رہے، لِكَيْ لَا يُصِيرُ مُثْلَةً، تاکہ نہ رہے مثلا، تھوڑا سا بھی اثر نہ رہے اس پر۔ وَلَا بُدَّ مِنَ الْاِسْتِعَابِ، اور ضروری ہے استیعاب کرنا۔ استیعاب کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ استیعاب کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی کہ استیعاب سے مطلب گھیرنا، ہر جز کو تمام کو گھیر لینا، اچھی طرح سے مسح کرنا، فی ظاہری روایت، ظاہری روایت کے مطابق، لِقِیَامِهِ مَقَامَ الْوُضُوءِ، کیوں ظاہر روایت؟ کیونکہ جو تیمم ہے وضو کے قائم مقام ہے، جس طرح کے وضو میں ہر جز کو پر پانی کو وہ پھیرنا ضروری ہے، اسی طرح تیمم میں بھی ضروری ہے۔ اگر وضو میں ایک بار لے گیا، ایک بار کی مقدار بھی سوکھا رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، اس طرح تیمم بھی نہیں ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالُوا، اسی وجہ سے کہا گیا ہے، يُخَلِّلُ الْأَصْبَعَ وَيَنْزَعُ الْخَاتِمُ لِيَتَيَمَّمَ الْمَسْحَ، کہا گیا ہے کہ کھلال کرے انگلیوں کا اور اتار دے انگوٹھی کو تاکہ تیمم کرے مسح کے ذریعے، تاکہ وہ چھو لے تیمم کے ذریعے، یعنی کہ اگر انگوٹھی پہنی ہوئی تو انگوٹھی کو بھی اتار کے نیچے والی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرے، اسی وجہ سے کھلال کا حکم دیا گیا ہے۔ والحدث والجنابۃ فیہ سواء وکذا الحیض والنفاس لما روی ان قوما جاءوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا ان قوم نسکن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا جنب والحائض والنفاس فقالوا علیکم بارضکم۔ یہاں سے اس بارے میں بیان ہے کہ حدث اور جنابت میں تیمم کرنا برابر ہے، یعنی کہ اگر بندے پہ حدث ہو، حدث وضو فرض ہو جائے تو تب بھی تیمم کرے تو کفایت کر جائے گا، اگر بندے پہ جنابت ہو تو وہ تیمم کرے تو کفایت کر جائے گا، اسی لیے حیض اور نفاس میں بھی کفایت کر جائے گا۔ یہاں پہ صحابہ اکرام کا اختلاف رہا ہے، صحابہ اکرام میں سے بعض جو صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو صحابہ ہیں ان میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، وہ فرماتے ہیں کہ تیمم جنبی کے لیے مباح نہیں ہے، جنبی کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ مباح ہے تیمم جنبی کے لیے بھی کرنا۔ اب یہ جو اختلاف ہے نا، اختلاف کا جو وجہ ہے، اختلاف پیدا کیوں ہوا؟ تو دراصل اختلاف اس لیے پیدا ہوا کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا نا، او لامستم النساء، اب اس سے مراد لامستم، مس سے مراد حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ مسح بالید محمول کرتے ہیں، یعنی کہ مس سے مراد مسح کرنا، ہاتھ کے ساتھ عورت کو چھونا، اس سے مراد یہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مباح کیا تیمم کو حدث کے لیے فقط، نہ کہ جنبی کے لیے، کیونکہ قیاس وہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے تیمم طہور، تیمم پاک کرنے والا نہیں ہے، صرف پاک کرتا ہے حدث کے حق میں، محدث کے حق میں وہ تیمم ہے، باخلاف قیاس کے ہم قیاس ادھر نہیں کر سکتے۔ اور جنابت وہ حدث کے اوپر ہے، لہٰذا اس سے طہارت ثابت نہیں ہوتی جنبی کے حق میں۔ حضرت ابن عباس وہ معمول کرتے ہیں کہ مسح کو جماع پر، یعنی کہ مس سے مراد
چھونا نہیں ہے، مسح بالید نہیں ہے بلکہ جمع ہے۔ جب یہ مراد ہے تو اس سے مراد مباح کیا اللہ تعالیٰ نے تیمم کو جنبی کے لیے جس طرح کے مباح کیا محدث کے لیے۔ اور ہمارے اصحاب نے بھی حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پکڑا ہے۔ یہ نہایا میں بھی ہے، بنایا میں بھی ہے، یہ فتح القدیر میں بھی اسی طرح ہے، یہ ان کی شرح ہے، ہدایہ کی شرح ہے، صحیح ہے، اور یہی بات ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں، اور حدث اور جنابت اس میں برابر ہے، اسی طرح حیض اور نفاس بھی اسی طرح ہے، اس سے بھی تیمم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ روایت کیا کہ ایک قوم آئی رسول اللہ کی طرف، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ریت ہی ریت ہے، مٹی مٹی، اور ہم نہیں پاتے پانی، ایک ایک دو ماہ تک ہمارے پاس پانی ہوتا ہی نہیں ہے، اور ہم جنبی بھی ہوتے ہیں، حیض بھی ہوتے ہیں، اور نفاس بھی ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو فرمایا فقال رسول اللہ نے فرمایا علیکم بیارتکم، تمہارے لیے مٹی ہے، یعنی کہ مٹی ہی تمہیں کفایت کرے گی، چاہے تمہیں جتنے دن بھی اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تو اس سے تم وضو اور تیمم کر سکتے ہو، صحیح ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَحِجْرِ وَجَسِّ وَالنُّورَةِ وَالْكُحْلِ وَالزُّرْنِيخِ۔ وقال ابو یوسف لا يجوز الا بالتراب والرمل، وقال الشافعی لا يجوز الا بتراب المنبت، وهو روایت عن ابی یوسف لقوله تعالی فتیمموا صعیدا طیبا ای ترابا منبتا، قاله ابن عباس غیر ان ابا یوسف راد الرمل بحدیث الذی رویناہ۔ یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ آیا کہ ہم تیمم کس سے کر سکتے ہیں، تو امام اعظم اور امام محمد طرفین اس بات کی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو چیز زمین کی جن سے ہو اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، اور یہاں پر امام ابو یوسف کو فرماتے ہیں کہ مٹی اور ریت سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مٹی سے کر سکتے ہیں، اور مٹی بھی وہ ہو جو اگانے والی ہو، جو کسی چیز کو اگائے اس مٹی سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے، اور یہی قول امام ابو یوسف کا بھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی حدیث کی وجہ سے حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے ریت کی زیادتی کی، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ریت کے ذریعے بھی تیمم کر سکتے ہیں، صحیح ہے۔ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام ابو حنیفہ اور محمد کے نزدیک، طرفین کے نزدیک جائز تیمم کرنا ہر اس چیز سے جو مٹی سے ہو، جس طرح کہ مٹی، ریت، پتھر، جس، چونے کو کہتے ہیں، اور نور یہ بھی ایک چونے کی قسم ہے، وقل، سرما، زرنیخ سے تیمم ہم کر سکتے ہیں، ہریال کو کہتے ہیں، زرنیخ ہریال، اس سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ لا یجوز الا بالتراب والرمل، کہ جائز نہیں ہے مٹی اور ریت کے علاوہ کسی سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لا یجوز الا بتراب المنبت، کہ صرف اگانے والی مٹی سے ہی جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائز ہے۔ اور یہی روایت امام ابو یوسف سے بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے وہ فرماتے ہیں فتیمموا صعیدا طیبا، پس تیمم کرو پاک مٹی سے۔ یہاں پہ وہ صعیدا طیبا کا ترجمہ کرتے ہیں ای ترابا منبتا، کہ اگانے والی مٹی، اس سے مراد سعیدن طیبن سے مراد کیا اگانے والی مٹی۔ اور یہ جو امام ابو یوسف نے زیادتی کی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس حدیث کی وجہ سے ریت میں زیادتی کی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ ریت کے ذریعے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وَلَهُمَا، یہاں سے طرفین کی دلیل دے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سعید ہے نا یہ زمین کا نام ہے، زمین کا یہ نام ہے۔ کیوں نام ہے؟ کیونکہ سمیہ بہ لصعودہ، کیونکہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس پر ہم چڑھتے ہیں، بلند ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ اور جو طیب ہے
وہ اہتمام رکھتا ہے، پاک کا پاکی کا اہتمام رکھتا ہے۔ یہاں سے نا امام شافعی کے اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ امام شافعی نے فرمایا تھا نا کہ سعیدن طیبن سے مراد جو ہے وہ اگانے والی مٹی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ سعیدن سے مراد زمین کی جنس سے ہے، چاہے جو بھی ہو، اگانے والی ہو یا نہ ہو۔ اور اس کو سعید کہنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ یہ بلند ہوتی ہے، اس پر ہم چلتے ہیں، چڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سعید کہا گیا۔ اور جو طیب ہے قرآن پاک میں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پاک ہے، وہ احتمال کا پاک رکھتی ہے کہ وہ پاک ہو، پس محمول کریں گے اس پر لِأَنَّهُ أَلْيَقَ بِمَوْضِعِ الطَّهَارَةِ، پس لاحق کریں گے طہارت کی جگہ پر طیب کو، یعنی کہ جو پاک ہوگا اس کو، حلال پاک ہوگا اس پر ہم کریں گے۔ اور یہی مراد اجماع کی ہے، اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اس سے مراد ہم کیا لیں گے؟ پاک لیں گے، جو طہارت کے لیے استعمال ہوتی ہو، حلال لیں گے۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا اور آگے بھی آپ نے نکال کر آنا ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔